بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے جس جہان کی خالق مالک اور پروردگار ہے، اور لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود اور سلام اللہ تعالیٰ کی آخری نبی اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ چار اہم ترین جو کیس لاز ہیں پرائیویٹ کمپلینٹ پر، یعنی کہ استغاثہ سے متعلق چار اہم جو عدالتی نظائر ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے۔ تو چلتے ہیں ان کو جاننے کے لیے اگلی سلائیڈ پر۔ ناظرین، پہلے نمبر پر ہمارے پاس جو کیس لا ہے وہ ہے جس شخص کے خلاف استغاثہ دائر کیا جاتا ہے تو عدالت اسے ضابطہ فوجداری کی دفعہ 204 کے تحت طلب کرتی ہے اور حاضری کے بعد ضمانتی میں چل کے بھی جمع کروانے کا جو ہے وہ حکم دیتی ہے۔ یہ ہے جی 2019 کا PCRLJ اور اس کا صفحہ نمبر جو ہے 665 ہے۔ دوسرا کیس لا جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے اگر کوئی شخص جھوٹا استغاثہ دائر کرے گا تو عدالت ضابطہ فوجداری کی دفعہ 250 کے تحت سزا دینے اور معقول جرمانہ ادا کرنے کا جو ہے حکم صادر کر سکتی ہے۔ تو یہ 2017 کا MLD ہے جو لا جرنل ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 920۔ تیسرا جو ہمارے پاس کیس لا ہے وہ ہے پرائیویٹ استغاثہ میں اس کے حقائق پر آزادانہ کارروائی کی جاتی ہے، لہٰذا ملزمان کو بھی اپنے دفاع کے لیے مکمل موقع فراہم کیا جاتا ہے اور ان کو وکیل تک رسائی جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ یہ ذکر ہے YLR جو 2017 کا ہے، اس کا صفحہ نمبر جو ہے 1036 ہے۔ اب ہمارے پاس چوتھا اور آخری جو کیس لا ہے اس ویڈیو کا وہ یہ ہے کہ اگرچہ استغاثہ دائر کرنے کی کوئی میعاد قانون میں مقرر نہیں ہے، مگر استغاثہ جتنی دیر سے دائر کیا جاتا ہے تو اس کی سچائی کے امکانات اتنے ہی کم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے جی PLD ہے 2018 کا، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، صفحہ نمبر 118 ہے PLD کا۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ زندہ رہا تو آپ کے ساتھ پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔